وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق اللہ العظیم۔ وقالوا، اور کہا انہوں نے، لن يدخل الجنت، نہیں داخل ہوگا جنت میں ہرگز، الا من کان ہودا، مگر وہ جو یہودی ہے، او نصارا، یا جو نصرانی ہے، تلک امانیہم، یہ ان کی نری آرزوئیں ہیں، کل، آپ فرما دیجئے، ہاتو برہانکم، لاؤ اپنی سند، اپنا دلیل، ان کنتم صادقین، اگر تم اس بات میں سچے ہو۔ بلا، کیوں نہیں، من اسلم، جو جھکائے وجہ، اپنا چہرہ، اپنی ذات کو، للہ، اللہ کے لیے، وہ محسن، اور وہ مخلص بھی ہو، محسن بھی ہو، نیکوکار ہو، مخلص ہو، فلہ اجرہ عند ربی، اسی کے لیے اجر ہے، بدلہ ہے اس کے رب کے ہاں، ولا خوف علیہم، اور نہ ان پر کوئی اندیشہ ہوگا، ولا ہم یحزنون، اور نہ وہ مغموم ہوں گے، پریشان ہوں گے۔ یہ آیات جو ہے وفد نجران جس وقت، یعنی عرب کے جنوب میں یمن کا علاقہ ہے، اس میں ایک بستی ہے، وہاں لوگ رہتے تھے، نجران علاقہ ہے، اس میں عیسائی رہتے تھے، عیسائیوں کی بستی تھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں جب یہ تشریف لائے، صورت آل عمران میں اس کی تفصیل ہے، لیکن صورت آل عمران میں جو ان کا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو مناظرہ ہوا وہ ذکر ہے۔ یہاں پہ عرض ہے کہ جب یہ وفد آیا، وفد نجران، تو اتتہم احبار یہود، یہود کے جو علماء ہیں وہ ان کے پاس آئے، اور ان کا آپس میں مناظرہ ہوا، نزاع ہوا، مجادلہ ہوا، لڑائی ہو گئی، اور یہودیوں نے کہا کہ ما انتم علی شیء، تم کسی دین پر نہیں ہو، تمہارے دین کی کوئی حیثیت نہیں، یہودی نے کہا، اور یہودیوں نے انجیل پر اور عیسیٰ علیہ السلام پر کفر کیا، برملا یہودی علماء نے، اور انہوں نے کہا ما انتم علی شیء، تم بھی کسی دین پر نہیں ہو، تمہارے دین کی کوئی حیثیت نہیں، اور انہوں نے کفر کیا، کفر بموسیٰ والتورات، تورات اور موسیٰ علیہ السلام پر کفر کیا، ایک دوسرے پر کفر کیا، اور ایک دوسرے کو کہا کہ تم کسی چیز پر نہیں ہو، کسی دین پر نہیں ہو۔ اب دونوں باتوں کو اگر جمع کیا جائے تو بات تو سچی ہے کہ نہ وہ کسی دین پر تھے، حق دین پر، جب اللہ کے نبی تشریف لائے، اور نہ یہودی اور نہ عیسائی۔ جب اللہ کے نبی تشریف لائے، ان کی کتاب میں یہ بات ذکر تھی کہ آخر الزمان نبی آئیں گے، تم سب نے ان کی تصدیق کرنی ہے اور ان پر ایمان لانا ہے، لیکن اللہ نے یہاں پر ان دونوں کی آپس کی آرزوئیں ذکر کی ہے۔ اللہ نے فرمایا تلک امانیہم، یہ ان کی آرزوئیں ہیں۔ یہودی کہتے ہیں لن يدخل الجنت الا من کان ہودا، صرف وہ جنت میں داخل ہوگا جو یہودی ہوگا، اور کوئی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ عیسائیوں نے کہا کہ جنت میں وہ آدمی داخل ہوگا جو صرف عیسائی ہوگا، جو انجیل اور موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والا ہوگا، اور کوئی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو یہ اللہ نے ذکر فرمایا، اللہ نے فرمایا تلک امانیہم، یہ ان کی آرزوئیں ہیں، اور یہ ان کی جو ہے یعنی تمنائیں ہیں۔ یہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی چاہتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں، آگے اللہ جل شانہ ذات علی نے دوسری آیت میں کامیابی کے اصول بتائے ہیں کہ وہ آخر الزمان نبی اس پر ایمان لائے اور بدعات چھوڑ دے، اپنے دین کو، شرک کے تمام اقسام چھوڑ دے۔ اب یہودی بھی شرک کرنے والے تھے، عیسائی بھی شرک کرنے والے تھے۔ بلا من اسلم وجہہ للہ ہے، وہ آدمی جنت میں جائے گا
یہ اللہ نے ہم سب کے لیے قیامت تک کے لیے اور یہودیوں کے لیے عیسائیوں کے لیے پوری انسانیت کے لیے قاعدہ بیان فرمایا ہے۔ من اسلم وجہہ للہ، تفسیر کشاف فرماتے ہیں کہ جو شرک کی تمام قسمیں چھوڑ دے، شرک فی الذات، فی العبادات، فی الصفات، اور یعنی نظر مانے تو اللہ کے نام پر مانے، ذبح کرے تو اللہ کے نام پر ذبح کرے، تمام اقسام چھوڑ کے ایک اللہ وحدہ لا شریک ذات کے سامنے جھکے اور مخلص ہو جائے۔ اسلم وجہہ للہ، جو اپنے ذات کو اللہ کے سامنے جھکائے اور مخلص ہو جائے، وہ محسن، اور وہ متبع السنت ہو۔ سعید ابن جبیر رضی اللہ عنہ سے رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے، ابن عباس ان کے شاگرد، تفسیر ابن کثیر کے حوالے سے کہ فرماتے ہیں متبع السنہ، کہ وہ سنت کی تابعدار، یعنی آخر الزمان نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش و قدم پر چلنے والا ہو، شرک سے توبہ کرے اور اسلام قبول کرے، اور آخر الزمان نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش و قدم پر چلے تو اللہ فرماتے ہیں فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّي، اللہ فرماتے میں اللہ خود اعلان کرتا ہوں کہ میرے ہاں، اللہ کے ہاں ان کے لیے اس کا اجر ان کو ملے گا۔ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّي، اگر یہ دو کام کرے، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ، نہ اللہ فرماتے ہیں گزشتہ یعنی باتوں پہ وہ پریشان ہوں گے، وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، جو پچھلی باتیں ہیں ان پہ کوئی پریشان نہیں ہوں گے، اور نہ جو ہے یعنی پچھلے گناہ ہم ان کے معاف کر دیں گے، ان کی پریشانی ہم کیا کر دیں گے، دور کر دیں گے۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گویا وہ منظر میرے آنکھوں کے سامنے ہے، جس وقت وہ قبروں سے اٹھتے ہوں گے کلمہ توحید والے اور کہیں گے الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن، تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہے کہ جس نے تمام رنج و پریشانی ہم سے دور کر دی۔ یعنی جو متبع سنت ہو اور کلمہ توحید کا ماننے والا ہو اور ایمان والا ہو، اللہ فرماتے ہیں فلا ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، نہ وہ مغموم ہوں گے اور نہ ان کو کوئی اندیشہ ہوگا، مستقبل کے جو مراحل ہیں ان کے لیے کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ یہ اللہ ذکر فرما رہے ہیں۔ وقالو، اور کہا انہوں نے، ان یہود اور عیسائیوں نے، دونوں کے علماء نے کہا لن يدخل الجنت، نہیں داخل ہوگا الا من کان ہودن، مگر وہ جو یہودی ہے، او نصارا، یا جو عیسائی ہے۔ یہودی کہہ رہے تھے کہ یہودی جنت میں داخل ہوں گے، اور عیسائی کہہ رہے تھے کہ عیسائی نصرانی جنت میں داخل ہوں گے۔ تلک امانیہم، اللہ فرماتے ہیں یہ ان کی آرزوئیں ہیں۔ قل ہاتوا برہانکم، آپ فرما دیجئے ہاتوا برہانکم، اپنی دلیل، اپنی سند، اپنے جو ہے حجت وہ لے آؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، اگر تم اس بات میں سچے ہو تو لاؤ، دلیل لے آؤ جو تمہارے پاس دلیل ہو۔ آخر الزمان نبی کے آنے کے بعد تمہارے دین کی حیثیت ختم ہو جاتی ہے، تمہارا دین کیا ہے، منسوخ ہو جاتا ہے۔ پہلے اللہ نے ناسخ منسوخ کا ذکر فرمایا نا، اب اس کے بعد ساتھ وہ بڑے بڑے اعمال اور وہ جو ہے ادیان جو ابھی منسوخ ہے اور اس پر عمل کرنے والا آدمی گمراہ شمار ہوگا، اللہ نے ذکر فرمایا۔ اب یہ ان یہودیوں اور عیسائیوں نے جو ہے یعنی انہوں نے اپنے دین میں بھی تبدیلی کی۔ جو یہودیت کے پہلے لوگ تھے جو اپنے دین پر صحیح عمل کرنے والے تھے وہ نجات پانے والے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت سے پہلے۔ اسی طرح عیسائیت کے اوائل جو تھے، پہلے لوگ تھے جو حق دین پر، عیسائیت پر عمل کرنے والے تھے، وہ نجات پانے والے ہیں، یہ بھی منقول ہے۔ لیکن جو بعد والے لوگ ہیں انہوں نے اس میں کتابوں میں تبدیلی کی۔ اللہ فرماتے بلا، کیوں نہیں، البتہ من اسلم وجہہ، جو تسلیم کر دے، جھکائے وجہ اپنا چہرہ، اپنی ذات، وہ محسن، اور وہ کیا ہو، مخلص ہو اور سنت کے تابع ہو، متبع سنت ہو، فلہ اجرہ عند ربی، اس کے لیے اجر ہے عند ربی، اس کے رب کے ہاں، ولا خوف علیہم، اور نہ ان کے لیے، ان کے اوپر کوئی خوف ہوگا، اندیشہ ہوگا، ولا هم يحزنون، اور نہ وہ پریشان ہوں گے۔ دیکھیں ایک مومن کے دل میں جو ہے آخرت کے جو منازل ہے اس کا خوف ہونا چاہیے۔ بھائی قبر کی زندگی ہے، قبر سے اٹھنا ہے، اللہ کے سامنا ہے۔ اللہ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 2 جنتیں عطا فرمائے، 2 جنتیں۔ تو خوف بہت ضروری ہے، اس خوف کی وجہ سے انسان گناہوں سے اللہ تعالیٰ بچاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق۔